ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں اے بھی نشانی ہے کہ تھانوں اس نے ایک جان تو پیدا کر کے تھوڑے جوڑے بنائے، لتسکنو الیہا تاکہ تسی سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ کہ تھوڑے درمیان محبت تے رحمت پیدا کر دیتی۔ فکر کرنے والی غور کرنے والی قوم واسطے اے دے اندر نشانیاں ہیں۔ اسلام دے اندر نکاح دی اہمیت کی ہے؟
اے نکاح کیا سنت ہے یا فرض ہے؟ اس دے مقاصد کی نے، کیا دوسرا نکاح ایک ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ اج دے مختصر وقت دے اندر اس کی اہمیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو اس کی اہمیت واضح ہے۔ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح یہ میری سنت ہے۔ فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت تو بے رغبتی اختیار کی تھی، منہ پھیریا، فلیس منی، وہ میرے بچوں ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دی جماعت انہاں نو حکم دیا کرتے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر کئی مقام دے اتے نکاح دی اہمیت نو واضح فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جڑے غریب نے، نکاح دی طاقت رکھتے نہیں، اگر او نکاح کر لین، اللہ رب العزت یغنیہم اللہ من فضلی، اپنے فضل دے نال انہاں نو غنی کرتے۔ اللہ رب العزت انہاں دی غربت نو ختم کرتے۔ غربت ختم ہوئے گی جس وقت وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، انہاں دونوں رشتیاں دے اندر محبت بھی ہوئے تے رحمت بھی۔ ایک دوسرے دے حقوق پورے کرنے والے ہو۔ اللہ رب العزت اس نکاح دی برکت دے نال انہاں دی غربت ختم کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، النکاح سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ اے نکاح میری سنت ہے، جنہیں میری سنت عمل نہ کیتا وہ میری امت دے وچوں نہیں ہے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جواناں دی جماعت، جس وقت تھوڑے اندر طاقت آ جائے، تسی اس لائق ہو جاؤ کہ تسی نکاح کروا سکتے ہو، فلیتزوج، پھر تسی نکاح کروا لیا کرو۔ ایدا فائدہ کی ہوئے گا، انہو اغض للبصر واحسن للفرج، ایدے نال نظراں جھک جان گیا، ایدے نال شرمگاہاں محفوظ رہن گیاں، عزتاں محفوظ رہن گیاں، عزتاں بچیاں رہن گیاں۔ اگر تسی نکاح کر لو گے، تھوڑے اندر شرم و حیا پیدا ہو جائے گی۔ قال ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین بندے ایسے نے، تین شخصیات ایسیاں نے جنہاں دی مدد کرنا اللہ دے اوتے ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو حق سمجھدا کہ میں انہاں بندیاں دی مدد کراں۔ المکاتب الذی یرید الادا، ایک او غلام جنہیں مکاتبت کر لی ہوئے کہ اپنے پیسے ادا کرے گا، اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائے گا۔ جس وقت وہ ارادہ کر لے اور نیت کر لے کہ میں اپنا جتنی قیمت ہے وہ ادا کر دے گا، پھر میں آزاد ہو جاواں گا، اللہ رب العزت وہ دی ادائی اندر وہ مددگار بن جاتا ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، دوسرا وہ بندہ جڑا نکاح دا ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نکاح کر لواں، شادی کر لواں، وہ دے نکاح کرن دا ایک مقصد ہے۔ یرید العفاف، کیوں گناہ تو بچنا چاہتا ہے، وہ نیک بننا چاہتا ہے، وہ پرہیزگار بننا چاہتا ہے، وہ پاک صاف رہنا چاہتا ہے، اس وجہ تو نکاح دا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے دے اوتے مددگار ہو جاتا ہے، ایسے بندے دی ہمیشہ مدد کرتا ہے جس دا ارادہ پاک دامنی ہے، جس دا ارادہ اپنی عزتاں نو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت بھی ایدیاں عزتاں ہمیشہ واسطے محفوظ کر لیندے نے۔ والناکح یرید العفاف، او بندہ جڑا نکاح کرنا چاہے اس ارادے دے نال کہ اپنی عزت محفوظ کر سکے، اللہ رب العزت ہمیشہ مدد کرے گا۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، تیسرا وہ بندہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرے گا، وہ جتنی دیر اللہ دے رستے اندر جہاد کرتا رہے گا اللہ وہ دی مدد اندر رہے گا، وہ دی مدد ہوندی رہے گی۔ تین بندے جنہاں دی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے۔ ایک وہ غلام جس نے مکاتبت کر لی ہوئی کہ وہ اپنی قیمت پوری ادا کرے، ایک شادی کرنے والا جدا ارادہ پاک دام ہے، تیسرا مجاہد جڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بیان فرما رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التبتل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کر دے علیحدگی تو، تنہا رہن تو، بغیر نکاح کریاں علیحدہ رہنا، الگ تھلگ رہنا، اکلیاں رہنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو منع کریا کرتے۔ جس وقت بندہ طاقت رکھدا ہوئے پھر انہوں چاہیے کہ وہ نکاح کروا لے تاکہ وہ پاک دامن رہے، وہ دیاں عزتاں محفوظ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین شخص جس وقت آپ کے گھر آئے، آپ موجود نہیں سی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال گفتگو کی تھی۔ ایک نے کہا کہ میں روزے ہی رکھاں گا، دوسرے نے کہا میں نکاح نہیں کرواواں گا، تیسرے نے کہا میں اللہ دی عبادت اندر مشغول رہاں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیتا گیا کہ اللہ کے رسول جی اس طرح تین شخص آئے سی، انہوں نے اپنے نظریات رکھ دیتے، ایک کہہ رہا کہ میں نکاح نہیں کرواواں گا، ایک کہہ رہا میں رات کو سوواں گا نہیں عبادت اندر رہاں گا، تیسرا کہہ رہا میں روزے ہی رکھتا رہاں چھڈاں گا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے بلا لیا کہ انہوں نے بلایا جائے، پوچھا گیا ہاں بھائی تسی آ لفظ استعمال کیتے، تسی آ نظریات بیان کیتے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ، اللہ دی قسم میں تھوڑے نالوں زیادہ اللہ کو ڈرن والا، تھوڑے نالوں زیادہ متقی تے پرہیزگار ہاں۔
میں اللہ تو بھی تھوڑے تو زیادہ ڈردا ہوں، میرے دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاری بھی تھوڑے نالوں زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاکنی اصوم و افطر، میں روزے رکھدا بھی ہاں، میں روزے چھڈدا بھی ہاں، واصلی وارقد، میں رات نو نماز پڑھدا بھی ہاں، میں سوندا بھی ہاں، میں آرام بھی کردا، میں نفل بھی پڑھدا، میں تہجد بھی پڑھدا، میں آرام بھی کردا، میں سوندا بھی ہاں، میں رات نو جاگدا بھی ہاں، میں سوندا بھی ہاں۔ اللہ رب العزت نے خود اعلان کر کے فرمایا، خود حکم دے دیتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری ساری رات جاگیا کر دے، آپ دے پاؤں تے سو جایا کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات دا کچھ حصہ سو لیا کر، کچھ حصہ جاگ لیا کر۔ میں سوندا بھی ہاں، میں جاگدا بھی ہاں، میں اللہ دی عبادت بھی کردا، میں رات نو آرام بھی کردا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میریاں بیویاں بھی موجود نے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی فَلَیسَ مِنِّی، جنہیں میری سنت و بے رغبتی اختیار کی تھی وہ میری امت وچوں نہیں ہے۔ ارادے نیک کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت اندر گزارا، میں ہر روز روزے اندر رہا، میں شادی نہیں کرواواں گا، پھر بچے ہون گے، پھر بچیاں اندر مشغول ہوں گا، اللہ کی عبادت اندر کمیاں آن گی۔ ارادے تنہ دے بڑے خوبصورت، بڑے اچھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کی مخالفت سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز گوارا نہ ہوئی، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت و بے رغبتی اختیار کی تھی وہ میری بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے اندر آسانی والا معاملہ، اپنی امت نو مشقت تو بچایا۔ اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے سانو پاک دامن رہن کی تلقین فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، او بندے جڑے نکاح دی طاقت نہیں رکھ دے، جس وقت وہ نکاح کرن گے، وہ نکاح دا ارادہ کرن گے، انہاں دے ارادے اندر ہوئے گا کہ پاک دامنی ہوئے گی، عزتاں دی حفاظت ہوئے گی، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین اپنے فضل دے نال غنی کر دے گا، انہاں دی غربت ختم کر دے گا، انہاں دے اخراجات دے اندر جڑیاں کمیاں ہون گی اللہ رب العزت خود ہی پوری کر دے گا۔ نکاح دے معاملات مشکل نہیں ہے، شادیاں مشکل نہیں، لیکن شادیاں مشکل اسی کر لئی، جہیز دی لعنت لے کے، مہندیاں دے فنکشن کر کے، بڑیاں براتاں لے آ کے، ایک دوسرے دے مقابلے اندر روٹیاں دا انتظام کر کے، کئی ڈشاں تیار کر کے اسی نکاحاں نو مشکل کر دیا۔ مشکل ہے نہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت نکاح دا موقع آیا، ہستاری دے کول کی سی؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی روپیہ پیسہ نہیں سی۔ نکاح دا وقت آ گیا، علی نکاح واسطے کی انتظام نہیں؟ فرمایا اللہ رسول کچھ بھی نہیں،
بیٹی کس دی ہے؟ امام الانبیاء دی، دمار بنن والا ہے، روپیہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا علی تیرے کول ہے کی؟ اللہ رسول ایک زیرہ ہے، ایک کا استعمال واسطے کمبل جا پیالہ جا ہے اور کچھ۔ میں اچھا آج زیرہ لے جا، انہوں فروخت کر کے انہوں بیچ دے، ایدی قیمت دا نکاح دا انتظام کر۔ ساتھی مخلص ہی نا، یار نو تکلیف نہیں آن دیتی۔ ابو بکر عمر آ گئے، علی کی ہویا؟ پریشان پڑا۔ مایا نکاح دا ٹائم آ گیا، ہے کچھ بھی نہیں، زرا ہے یہ بیچدا پھردا۔ فرمایا چلیے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول چلے، فرمایا عثمان علی دا نکاح ہے، زرا ہے، اینو رکھ لے دی قیمت دے دے، چلو کوئی سامان آ جائے گا۔ میں اچھا ایدیاں کنڈیاں گن دیو، جنیاں کنڈیاں ہون گیا انہیں درہم نال میرے کو لے آ نال ایز اے گفٹ ہور بھی دے دیتا کہ انتظام اچھی طرح کر لی ذرا۔ لے کے آگے اللہ رسول جی کچھ درہم مل گئے، زرا بیچ گئے۔ بیٹی امام الانبیاء دی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا علی ادا کر، کچھ نہ اپنے گھر چلان واسطے کچھ سامان خرید لا، کوئی چکی، کوئی 2-3 برتن، کوئی کمبل، کوئی 5-7 چیزاں خرید لا جڑا تیرے عام استعمال واسطے، کوئی مشکیزہ خرید لا پانی واسطے، مختصر جا سامان خرید لیا۔ کس نے؟ دلہے نے، اپنی قیمت وچوں دلہے نے خریدیا جنی ضرورت سی۔ باقی جڑے بچے فرمایا کانوے دا ولیمہ کر دی، کہ پنیر پنور بنا کے نا دعوت کر دی، ولیمہ بھی ہو جائے۔ مختصر جی برات آئی، 5-7 بندے، امام الانبیاء نے اپنی بیٹی نو الوداع کیتا، ولیمہ ہویا۔ دلہے دے کول نکاح دے خرچ واسطے کوئی چیز نہیں سی، نکاح آسان سی، ہن پیسے ہون دے باوجود بھی نکاح مشکل ہے، کیونکہ اسی مشکل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو بھیج دے خود کہ جا فلاں کر، انہوں نے نکاح دا پیغام دیا۔ کچھ حق مہر ایسے ہویا کرتے کہ قرآن دیا کچھ سورتاں سکھا دیو تھوڑا حق مہر ہو جائے۔ اسلام نکاح دی اہمیت تے بہت زور دے رہے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی سنت بھی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے تو پہلے بھی اسی رسول بھیجے، انہاں دیاں بھی بیویاں سی، انہاں دے بھی بچے سی، انہاں دیاں بیویاں بھی موجود سی، انہاں دے اولاد بھی موجود سی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس واسطے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اولاد نو بھوک دے ڈر تو، غربت دے ڈر تو، بھوک دے ڈر تو قتل نہ کریا کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، انہاں نو بھی اسی رزق دے رہے ہیں، تھانوں بھی اسی دے رہے ہیں۔ تھوڑے رزق دیاں ذمہ داریاں بھی اللہ دے کول نے، انہاں بچیاں دیاں ذمہ داریاں بھی اللہ دے کول نے۔
سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں کو سوال کر لیا، حل تزوجتا، کیا تو نکاح کر لیا کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں، میں حال تک نکاح نہیں کیتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہنے تزوج، کہ تو نکاح کر لے، تو شادی کر لے۔ مثال دیتی، کس نے مثال دے کر سمجھایا کہ نکاح کرنا کتنی اہمیت دا حامل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماندے نے، کان خیر هذه الامت اکثرها نساء، جیڑا اس امت دا سب تو عظیم انسان ہے، جیڑا اس امت دا سب تو بہترین آدمی ہے، جیڑا اس امت دا سب تو اچھا تے افضل آدمی ہے، اودیاں بھی بڑیاں بیویاں سی، اودے بھی نکاح ہوئے ہوئے سی، تو بھی نکاح کر، تو بھی شادی کر۔ یا معاشر الشباب، اے جوانہ دی جماعت، جدو تھوڑے اندر طاقت آ جائے پھر نکاح کر لیا کرو۔ اے شرم و حیا پیدا کرتا ہے۔ والدین انہوں نے اس معاملے اندر سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے اندر دیکھ لو، بچیاں دی عمر 30 سال، 32 سال، 28 سال ہو چکی ہے، بچیاں ہلے گھراں دے اندر کنواریاں، لڑکے 35 سال کی عمر ہو گئی، ہلے انہوں نے نکاح نہیں۔ عزت، عفت، پاک دامنی اسی وقت ہوئے گی جس وقت نکاح ہوئے گا، شادی ہوئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا خطب الیکم ترضون دینہ وخلقہ تزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ جدو تھانوں پتہ چل جائے کہ اخلاق دے اعتبار نال، دین دے اعتبار نال اے اچھا آدمی ہے، اے دے اندر رضامندی ہو جائے کہ دین بھی اچھا ہے، اے اخلاق دے اعتبار نال بھی اچھا ہے، دینی معاملات دے اچھے نے، رہن سہن دا اچھا ہے، اے پاک دامن آدمی ہے، اے پاک دامن لڑکی ہے، تزوجوہ، پھر او دا نکاح کر دیا کرو، پھر او دی شادی کر دیا کرو، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تسی اس طرح نہ کرو گے، تسی نکاح نہ کیتا، پھر زمین دے اوتے فساد کھڑا ہو جائے گا اور بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس زمین دے اوتے فساد دی جڑ، فتنے دی ابتدا وہ اینا وجہ تو ہو رہی ہے کہ بیٹیاں کی عمر لمبی ہو رہی ہے، بیٹے عمر دے زیادہ ہو رہے نے، انہاں دا نکاح نہیں کیتا جا رہا۔ جس وقت والدین سٹرونگ نے، خرچہ اٹھا رہے نے، تو پھر انہوں نے چاہیے کہ جلدی شادی کر دیا کریں، ورنہ زمین دے فساد فتنہ اے برپا رہے۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے، فتنہ ہی فتنہ کھڑا ہو۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ایز اے والدین اسلام دے اندر جڑی نکاح دی اہمیت ہے اس نو سامنے رکھ کے اپنے بچیاں دی وقت دے مطابق شادی کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے فضولیات نے، فضول رسماں نے، ہندوانہ رسماں نے، انہاں تو اپنے اپنوں بچا کے خیر و عافیت والا معاملہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد